إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين اللہ رب العزت خزانوں کا مالک ہے اور اللہ رب العزت کے پاس موجود خزانے اس قدر زیادہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي شیئا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہارے پہلے اور بعد والے جتنے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ بھی اور جو آنے والے ہیں موجود ہیں سب، جن بھی انسان بھی، ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے اپنی اپنی مرضی کے حساب سے اپنی خواہش کے مطابق سوال کرے، جو اس کا دل کرتا ہے مانگ لے، اور میں ہر انسان کو اس کی مرضی، اس کی چاہت اور اس کی خواہش کے مطابق دیتا چلا جاؤں، تو اتنا عطا کرنے کے باوجود میرے خزانوں میں صرف اور صرف اتنی سی کمی واقع ہوگی جتنی کہ سمندر میں کسی سوئی کو ڈبو دیا جائے تو جتنا کہ پانی اس سوئی کے آگے والے حصے پر لگتا ہے، میرے خزانوں پر اتنا سا فرق پڑے گا.
اللہ رب العزت کے پاس اس قدر خزانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہود کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا کہتا ہے، الاعاذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نہیں خرچ کر سکتا۔ آپ ہمیں ترغیب دیتے ہو، کیا اللہ رب العزت اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جنہیں آپ ہمیں کہتے ہو دینے کے لیے اللہ خود انہیں دے دے؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اس بات کی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ احکم الحاکمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس ڈھیروں خزانے ہیں۔ ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق دینے کے باوجود اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین انسانوں سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مجاہدین کو دیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیں، کوئی نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کے دل کو اسلام کی طرف منوس کرنے کے لیے، اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں خرچ کرنے کا، اپنے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی ہے، بلکہ اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان میری بات مان لے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لے، انسان کے بھلے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اس کے لیے ایک نیکی کا انتظام کرنے کے لیے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اور قیامت والے دن اس کو ڈھیروں ثواب عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دنیا میں کوئی بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہے۔ اللہ رب العزت جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری نہ یہ روپے، پیسہ، دولت اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ رب العزت تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے ان کاموں کا اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العزت کسی بندے کی نماز کا محتاج ہے کہ نماز پڑھے گا اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا سارے کے سارے لوگ بہترین انسان کے دل کی مانند سب کے انسان ہو جائیں، سب کے دل ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے لوگ فاسق، فاجر، گناہگار بن جائیں، پرلے درجے کے بدکار اور گناہگار بن جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی ذات نہ ہماری عبادت کی محتاج ہے، نہ ہمارے خرچ کرنے کی محتاج ہے، بلکہ فرمایا جو اچھا کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ تم اچھا کرو گے، جتنے بھی اچھائی کے کام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جو بھی اچھا کام ہے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ان کاموں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت ان کاموں کی محتاج نہیں ہے۔
ایک مقصد اس کا اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا کرنا ہے، ڈھیروں اجر و ثواب عطا کرنا ہے، تھوڑا سا کام کرنے کے اوپر بہت زیادہ ثواب دینا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور اس سورت کی بار بار آیت تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں زیادہ جمع کرنے کی حرص نے آخرت سے غافل کر دیا، زیادہ مال اکٹھا کرنا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ان چیزوں میں اس چیز نے تمہیں تمہاری آخرت بلا دی۔ اور اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے، میرا مال میرا کے چکر میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کا مال تین قسم کا ہے۔ ایک انسان کا مال وہ ہے جو انسان کھا کر ختم کر لیتا ہے، کھا لیا اور ختم ہو گیا۔ دوسری قسم کا مال وہ ہے جو انسان پہن کر اس کو بوسیدہ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں قسم کا مال جو انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے، یہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کا مال وہ ہے جس کو انسان اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں بچا کے رکھ لیتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا جو فائدہ اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ایسا کرنے سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین تمہارے لیے اس کو ذخیرہ کر کے رکھے گا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت تمہیں پورا دے کر اس کا بدلہ چکائے گا۔ تو محترم بھائیو، انسان جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا آپ کو قربانیاں کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ تمہاری قربانیاں، یہ گوشت، یہ روپے پیسہ، یہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کے نتیجے میں جو تمہیں ثواب حاصل ہوتا ہے، اجر حاصل ہوتا ہے، تم متقی بن جاتے ہو، پرہیزگار بن جاتے ہو، تمہارے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمہاری اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو ایک فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس چیز کو اجر و ثواب کی صورت میں بندے کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبے کا جو مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، انسان کو پرکھتے ہیں۔ انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پاس ڈھیروں خزانے ہیں، ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دے دے، اللہ کے خزانوں میں کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ بندوں کی آزمائش کے لیے ہے، ان کے امتحان کے لیے ہے۔ فرمایا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، قربان جائیں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کس انداز میں کیا؟ فرمایا وآتوہم، انہیں دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اللہ کی راہ میں دو، کہاں سے دینا ہے؟ کون سا مال دینا ہے؟ اسی مال میں سے، اسی چیز میں سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے۔ قربان جائیں، اس کی مثال سمجھیں۔ ایک آدمی کسی کو 40 روپے مفت میں دے دیتا ہے، اور 40 روپے میں سے پھر 1 روپے کا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی 1 روپے مجھے دے دو۔ دیے بھی اسی نے ہیں، 40 روپے بھی اسی کے ہیں، اور کسی معاوضے کے بغیر، کسی محنت کے بغیر کہ آپ نے اس کی کوئی مزدوری کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بغیر مفت میں ویسے دیے۔ اور ان 40 میں سے پھر 1 روپے کا تقاضا کرتا ہے کہ 1 مجھے واپس کر دو، اور پھر خالی اتنا نہیں کہتا کہ 1 واپس کر دو، کہتا ہے بھئی 40 میں سے 1 واپس کرو گے تمہارے 40 ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ ویسے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ
کچھ کسی کو دے دیں پیچھے اتنا کا اتنا ہی رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال مثال سمجھنے کے لیے کوئی بندہ 40 روپے کسی کو فری میں دے دے، کہے ایک مجھے دے دو، تمہارے 40 کے 40 پورے رہیں گے پیچھے، اور جو ایک مجھے دو گے یہ بھی میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور واپس بھی ایک نہیں کروں گا بلکہ اس کو بڑھا کے 700 گنا تک بڑھا کے واپس کروں گا، ایک کے 700 روپے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے باوجود جو کہے نہیں دیتا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ دیے بھی اسی نے ہیں، 40 روپے بھی اسی نے دیے ہیں، اور مطالبہ کرنے والا بھی وہ ہے، اور کہتا یہ ہے کہ تمہارے 40 بھی کم نہیں ہوں گے، اور جو ایک مانگ رہا ہوں یہ بھی واپس کر دوں گا اور بڑھا کے واپس کروں گا۔ یہ مثال ہے اس چیز کی کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے، اور ہم سے تقاضا کیا ہے؟ سارے کا تقاضا اللہ نے قطعا نہیں کیا، نہ ہی اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ سارا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ بندہ اس انداز میں خرچ کرے کہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لٹا کے پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ فرمایا ایسا نہیں کرو، بلکہ اتنا خرچ کرو جس کے ساتھ تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ بہترین انداز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ وہ دیا بھی اسی نے ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ 40 بھی اسی نے دیے ہیں۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے نا، 40واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے 40 کے ساتھ مثال دی ہے کہ 40واں حصے کا مطلب ہے کہ 40 روپے میں سے صرف 1 روپیہ، 1000 میں سے 250 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے، یہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ مال بھی اللہ کا، اور ساتھ فرما دیا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ پیارے نبی نے فرما دیا کہ جو آپ دو گے اسے مال بھی کم نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کے متبادل تمہیں دے گا، اور متبادل کتنا دے گا؟ فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے یضاعف، اس کو بڑھایا جاتا ہے، بڑھا کے اللہ واپس کرتا ہے۔ کل حسنۃ بعشر امثالها، جو بھی آپ نیکی کرو گے اللہ 10 گنا کرے گا، اور 700 گنا تک اللہ بڑھا کے واپس کرے گا۔ قربان جائیں، یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ جن کو اللہ دینے کا کہہ رہا ہے ان کو خود بھی دے سکتا تھا، لیکن اپنے بندوں کی آزمائش مقصود ہے، ہمارا امتحان مقصود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی شرط لگائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی لینا چاہتے ہو، نیکی کب ملے گی؟ نیکی کی روح کو کب پا سکو گے؟ جب اس میں سے خرچ کرو گے جو تمہیں پسند ہے۔ امتحان مقصود تھا نا، کوئی ایسا نہ کر دے کہ وہ والی چیز دے دے جو اسے پسند نہیں تھی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، امتحان مقصود ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، تمہیں پیاری لگتی ہے، اس میں سے دینا ہے، ردی قسم کی چیز نہیں دینی ہے۔ وہ دو گے کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نیکی بھی اس کو شمار کیا کیونکہ امتحان مقصود تھا، جو چیز بندے کو پیاری لگتی ہے اس کو ذرا دینا مشکل ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، خود جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شرط لگائی کہ نیکی کی روح کو اصل کو اس وقت پاؤ گے جب وہ خرچ کرو گے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، اس چیز کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو چند ایک باتوں کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بعض انسان درخواست کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں بن جاؤں گا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کریں، صدقہ بھی نیک اعمال میں شامل ہے، لیکن انسان اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا؟ اللہ مہلت دے دے، ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے،
تو صدقہ کروں، صدقہ کو علیحدہ سے ذکر کرے گا۔ ویسے یہ کہہ دیتا کہ میں اللہ ذکر اتنی بات کر دیتے، انسان کی بات اللہ ذکر کر رہے ہیں، اتنی بات ذکر کر دیتے کہ اللہ مہلت دے دے، ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، اب نیک کام کر کے آؤں گا، اس میں صدقہ بھی آ جاتا ہے، نمازیں بھی آ جاتی ہیں، سارے کام نیکی کے اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے انسان کی بات، صدقے والی بات علیحدہ سے ذکر کی ہے۔ اس کی حکمت پر غور کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد صدقے کا جو مرتبہ مقام دیکھے گا، صدقے کو علیحدہ سے ذکر کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ صدقے کا تو بڑا فائدہ ہے، اس لیے باقی نیکیوں سے صدقے کو علیحدہ ذکر کرے گا۔ اللہ موقع دے دے، یہ صدقہ تو لازمی کر کے آؤں گا، تیری راہ میں لازمی خرچ کروں گا، ایک دفعہ موقع دے دے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد بطور خاص انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا کہ صدقے کے کتنے فائدے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، کس قدر یہ زبردست چیز ہے، تو صدقے کا بطور خاص ذکر کرے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے دن کا ذکر کیا، اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر بندہ ان قریب اس سے اس کا رب ہم کلام ہونے والا ہے۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، وہاں پر کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ہر بندے نے اپنے معاملات کا اللہ کی بارگاہ میں خود حساب دینا ہوگا۔ فینظر ایمن منہ، انسان وہاں پر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر دائیں جانب دیکھے گا، فینظر ما قدم من عملہ، تو انسان کو اپنی زندگی میں اپنے کیے ہوئے اعمال نظر آئیں گے۔ وینظر اشأم منہ، بائیں جانب دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم من عملہ، بائیں جانب اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ، انسان اپنے سامنے دیکھے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو اپنے سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ یہ آپ نے کیفیت بیان کی، اللہ کے سامنے پیشی کی کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے سامنے اس کی کتاب کھلی ہوگی اور جہنم بھی اس کے سامنے ہوگی، مطلب کتاب کھلی ہے، ناکام ہو گئے تو یہاں جاؤ گے، یہ والا منظر ہوگا۔ اور عدالت کوئی عام عدالت نہیں، اللہ رب العزت کی عدالت ہے، دنیا کی عدالتوں کی طرح کی عدالت نہیں، کوئی جھوٹ چل جائے، دو نمبری چل جائے، کوئی وکیل ایسا مل جائے بندے کے جھوٹ کو سچ کر کے پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی کہ جس کے سامنے اس دن اس کا سامنا کرنے پر انبیاء اکرام بھی کترائیں گے، اور انبیاء اکرام بھی یہ بات کہیں گے کہ نہیں بھی مجھے تو اپنی فکر ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھریں گے، آپ لوگوں کی شفاعت کے لیے جائیں گے، باقی ایک ایک نبی کے پاس لوگ جائیں گے، اور کوئی نبی اس دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر اتنی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ لوگوں کا حساب شروع کر لے۔ اس اللہ کی عدالت ہے۔ یہ سارا منظر آپ نے بیان کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں جب حالت اور کیفیت یہ ہے تو دنیا میں کچھ انتظام کرو، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال میں سے بطور خاص جس کا تذکرہ کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس سے بچانے کے لیے اگر تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ملتا ہے اس کو خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو کتنا اہم کر کے بیان کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ دیگر اعمال بھی نیکی کے ہیں، باقی بھی اعمال ہیں، لیکن بطور خاص جہنم سے بچانے والی چیز کے طور پر جس کو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں ملتا، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر لو، آدھی کھجور ہی خرچ کر لو، جو کچھ میسر ہے وہ خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ معراج پہ گئے، دیکھا جہنم دیکھی، جنت دیکھی، دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، واپس آئے، عورتوں کو کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ عورتوں
یا معشر النساء تصدقنا ولو بحلیکن فانی رأیتکن اکثر اہل النار. عورتوں میں نے جہنم دیکھی تھی، جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، لہذا تم جہنم سے بچنے کے لیے انتظام کرو. اور کس چیز کو بطور خاص ذکر کیا؟ وہ صدقے کو ذکر کیا. تصدقنا ولو بحلیکن، اپنے زیور دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہو بچا لو. عورت کو زیور بڑا محبوب ہوتا ہے نا، اس کی سب سے پسندیدہ چیز کا نام لے کر فرمایا کہ یہ تمہیں سب سے پسند ہے. زیور سے عورت کو محبت ہوتی ہے. فرمایا اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو دے کر بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہو تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. اس حدیث پر بھی غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ کتنی اہم چیز ہے جہنم سے بچانے والی. کہ پیارے نبی نے معراج سے واپس آ کر عورتوں کو بطور خاص صدقے کا حکم دیا، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اللہ اکبر. عزیز بھائیو اور بزرگوں، اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. انسان مر جائے گا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، بھی ختم، وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہوگی، بس اب جو دنیا میں کیا تھا اسی کی جزا سزا ملے گی. ہاں فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا رہے گا. اللہ اکبر. کمال ہے. بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، باقی سارا ختم. 3 چیزیں ایسی بیان کی کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کیا ہوا صدقہ، اللہ کی راہ میں دیے ہوئی کوئی چیز، جب تک وہ سلسلہ چلے گا، صدقہ جاریہ رہے گا، وہ صدقہ باقی رہے گا، اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے. صدقۃ جاریۃ. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اللہ نے مختلف کاموں کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. 2 فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے صبح روزانہ آتے ہیں، دن چڑھتا ہے شروع دن میں آ جاتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے، ان کے لیے دعائیں کرنا. قربان جائیں. اللہ نے اس کام کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلافا. اللہ جو دیتا ہے تیری راہ میں دیتا ہے، اس کو اور دے. دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلافا. جو اللہ کنجوس ہے، بخیل ہے، خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کا مال برباد کر دے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگ جب صدقے کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ صدقہ خیرات، یہ باتیں تو امیروں کے متعلقہ ہیں، ہم تو غریب ہیں، یا ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں، ہم صدقہ کیا کریں. یہ سارا خطبہ امیر لوگوں کے متعلق ہے. نہیں عزیز بھائیو، یہ امیروں کے متعلقہ بھی ہے، غریبوں کے متعلقہ بھی ہے. ہر بندے کو خرچ کرنے والا بننا چاہیے. جس کے پاس تھوڑا ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین بندے کی کوشش کاوش کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے. بعض اوقات کسی بندے کا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا تھوڑا بھی دوسرے بندے کے زیادہ پر سبقت لے جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک. ابن آدم تو میری راہ میں دے، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اللہ اکبر. قربان جائیں. سب کے لیے بیان کیا. جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی خرچ کرے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی خرچ کرے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے ساتھ خرچ کرے. آپ اپنی حیثیت سے خرچ کرو گے، اپنے حساب سے خرچ کرو گے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات، خزانوں کا مالک، وہ ہمیں کہہ رہا ہے انفق، تو خرچ کر، اے ابن آدم تو میری راہ میں دے، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے. اللہ اکبر. اور اگر ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں، سارے صحابہ امیر تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے تھے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم بازار جاتے، کسی کی مزدوری کرتے، کوئی بوجھ اٹھاتے، پلے داری کرتے، 1 سا 2 کلو گندم ملتی، اس میں سے آدھی اللہ کی راہ میں دیتے تھے، آدھی اپنے استعمال میں لے آتے.
اللہ اکبر، یہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس زیادہ ہوگا تو خرچ کروں گا، نہیں، ہر بندے کے پاس اس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مزدوری کر کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو کرے۔ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ معروف ہے، مہمان آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا کون ضیافت کرے گا؟ ابو طلحہ اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مہمان اللہ کے رسول کا، کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، روٹیاں نہیں، کوئی گوشت پکا ہوا نہیں، بس یہ روٹیوں کے خشک ٹکڑے بچوں کے لیے ہیں، اپنے لیے بھی نہیں۔ کہا اچھا، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے رسول کے مہمان کی ضیافت کرنی ہے۔ خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو ہے آپ کر دیں بس۔ سلا دیا، کہا جب مہمان کھانا کھانے لگے چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، مہمان سمجھے گا ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، ایکٹنگ کر لیں گے کھانے کی، یہ باور کروائیں گے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کو ان کی ایکٹنگ اتنی پسند آئی، صبح پیارے نبی کے پاس پہنچے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان کے جانے سے پہلے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں خود ضرورت ہوتی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب بندے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو پھر بندہ اپنی ترجیحات کے اوپر دوسروں کی ترجیحات کو فوقیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اذا طبخت مارکۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سالن پکاؤ، جس دن سالن شوربے والا ہو، اللہ اکبر، آلو پکاتے ہیں، کوئی گوشت پکاتے ہیں، فرمایا جس دن سالن شوربے والا ہو، شوربے میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر کے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ عذر کر سکتا نا تھا بندہ کہ میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، شوربہ تو زیادہ کر ہی سکتا نا، پانی تو ہے ہی نا، فرمایا شوربے کا پانی زیادہ کر لو، شوربہ پتلا کر لو، اپنے ساتھی کا پڑوسی کا خیال رکھو۔ اس حد تک ہمارا دین ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ظاہری بات، شوربہ زیادہ کرنا، مزدوری کر کے خرچ کرنا اور اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو کھلا دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ غریبوں کی باتیں ہو رہی ہیں، امیروں کی باتیں ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ غریبوں کی باتیں ہیں۔ امیروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم دیا ہے، ان کے لیے تو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے کہ آپ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دو گے۔ آپ کی گندم ہے، پیداوار ہے، اس کا 20واں حصہ 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دو گے۔ جانور ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے کل قیامت کا دن ہوگا، یہی تمہارا خزانہ، روپے، پیسہ، اس کو سونے پر تپا کر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پشتوں کو تمہاری سونے چاندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ داغیں گے۔ تنبیہ کر دی، نہیں دو گے، امیروں کے متعلق تو بڑی تنبیہ کر دی نا، جو نہ دینے والے ہیں، فرمایا نہیں دو گے اللہ کی راہ میں، کل قیامت والے دن یہی تمہارا مال ہوگا، یہی اونٹ ہوں گے، بکریاں ہوں گی، گائیاں ہوں گی۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ ساری گائیاں، اونٹ اللہ تعالیٰ وہاں قیامت والے دن لائے گا، بڑی موٹی تازی ہوگی، اور اس 50,000 سال میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ اپنے پاؤں کے ساتھ ان کو روندو، اپنے سینگوں کے ساتھ ان کو مارو، اور مسلسل 50,000 سال کے اندر وہ یہی کام کریں گے۔ پوری انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 سال کی ہے، اور خالی ایک قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ پھر آخرت کی سزا علیحدہ ہے، جہنم کے اندر ملنے والی سزا علیحدہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، جو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کو ان پر تو بڑا غصہ آتا ہے، ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی دیا ہے، سونا 7 ساڑھے 7 تولے سونا ہے، اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا لازم ہے۔ اس بات کو بہت سارے بھائی یہ مسئلے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، خلاصتاً اس بات کو سمجھ لیں، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اس کا نصاب
سونے کے حساب سے لگائیں تو 7.5 تولے ہے سونا، اور چاندی 52.5 تولے۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ، 7.5 تولے کم از کم 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا موجود ہے اور سال گزر جائے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یا اس کے مطابق 7.5 تونے کے برابر اس کے پاس نقدی موجود ہو، اتنے پیسے موجود ہوں، وہ تقریباً 9-10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جس بندے کے پاس 9-10 لاکھ روپے موجود ہیں اور سال گزر جائے، اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا اس پہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی دونوں، سونا بھی ہے اور نقدی بھی ہے، وہ دونوں کو شامل کرے گا، سونے کو نقدی کے ساتھ شامل کرے گا، کیونکہ نقدی سونے کا متبادل ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں سونے کے ساتھ لین دین ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں سونے کی بجائے اس کی رسیدیں چلتی ہیں، یہ نقدی سونے کی رسیدیں ہیں۔ تو جس بندے کے پاس سونا بھی موجود ہے اور اس کے پاس نقدی بھی موجود ہے، تو وہ دونوں کو شامل کر کے اگر وہ 7.5 تولے کے برابر وہ اس کے پیسے بن جاتے ہیں، تو اس کی 40واں حصہ سال گزرنے پر زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کاروباری ہے، تو وہ کاروباری بندہ اپنے کاروبار کا حساب لگائے، اگر وہ اس کا راس اتنا ہے کہ وہ 7.5 تولے کے برابر ہے اور اس پہ سال گزرتا ہے، سال گزرنے پر مطلب جس بندے کے پاس 9-10 لاکھ کا اس کا کاروبار ہے، اتنا اس کی انویسٹ ہے، اس میں اس کی مشینری وغیرہ یا دکان مکان ان کو شامل نہیں کریں گے، جن چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جن چیزوں کو کا لین دین کیا جاتا ہے، جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگر وہ مال اتنا ہے، اس کی مالیت 9-10 لاکھ کے برابر ہے، تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جتنا بھی مال ہو 9-10 لاکھ سے اگر جتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو پیسے اس نے کسی سے لینے ہیں ان کو شامل کرے گا، جو کسی کے دینے ہیں ان کو نکال دے گا، اور باقیوں کی اگر اتنا مال بنتا ہے سال گزر گیا تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح یہ زمین کی پیداوار ہے، زمین کی پیداوار میں سے اگر کسی بندے کی گندم 20 من ہو جاتی تو 20 من میں سے 1 من اس کو اللہ کی راہ میں دینا لازم ہوگا۔ 20 من میں سے 1 من، ہمارے یہاں عام طور پر نصف عشر چلتا ہے، اور اگر کوئی ایسی زمین ہے جو بارانی ہے، بارش وغیرہ کے ساتھ سیراب ہوتی ہے بس، یا صرف اور صرف نہروں کا پانی اسے لگتا ہے، تو اس کے اوپر 10واں حصہ ہوگا، 10واں حصہ ہوگا، 10 من میں سے 1 من ہوگی۔ اور اگر ٹویل کا پانی لگتا ہے تو اس صورت میں 20 من میں سے 1 من اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، یہ لازم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خالی لازم نہیں کیا، تنبیہ کی، دنیا میں بھی تنبیہ کی۔ فرمایا دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کے مال میں بے برکتی کرتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے بچ گیا، بچتا نہیں ہے، اللہ بچتا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے بڑے وعدے۔ اللہ کی راہ میں دینے والے سے پہلا وعدہ کیا؟ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، دوسرا وعدہ کیا کہ واپس دوں گا، تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں دوں گا، بڑھا کے دوں گا۔ یہ وعدے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے، بخیل بنتے ہیں، کنجوس بنتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ان کے لیے تو وعدے ہیں، نہیں دو گے اللہ یہ بھی تلف کر دے گا، برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ غیبی طور پر جو تمہاری مدد ہونی تھی، بارشوں نے آنا تھا، اللہ نے برکت کرنی تھی، وہ بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کا عذاب وہ تو اس سے علاوہ ہے۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، ہمیں خرچ کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، ہر بندہ خرچ کرنے والا بنے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، پیارے نبی فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے بنے، ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے۔ ہر بندہ یہ سوچ رکھے کہ میں نے دینے والا بننا ہے، جتنا اللہ رب العزت نے دیا اس کے حساب سے دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف اور صرف یہ زکوٰۃ اور انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ، اس کو اپنا لے، یہ سارے ہمارے معیشت کے جو بہت سارا سلسلہ ہے یہ درست ہو جائے گا۔ ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گورنمنٹ کو ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو ہم غلام ہیں اس لیے یہ سلسلہ کر رہا ہے۔ ورنہ اگر حکومت یہ کام کرنا شروع کر دے کہ امیروں سے زکوٰۃ لے اور غریبوں کو تقسیم کرے، اور لوگوں کے اندر انفاق اس کا جذبہ پیدا کیا جائے، ہمدردی، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ والی چیزیں ہوں تو یہ سارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم غریب ہو امیر ہو سب سے ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ والا چکر کوئی نہیں ہوتا۔
یہ پیداوار کا موقع ہوتا ہے، عشر دینے والے 1000 میں سے کوئی 10-15 بندے ہوں گے، نہیں دیتے لوگ عشر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر دینا ہے. یہ ہماری فصل پر لازم ہے، 100 بہانے، کسی کا ٹھیکے کا بہانا ہے، کسی کے خرچوں کا بہانا ہے. نہیں بھائی، اللہ نے پیداوار دی، اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. فصل کاٹو، سب سے پہلے اللہ کا حق دو، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. باقی خرچے بعد کے، ٹھیکے بعد کے، باقی سارے کھاد کا خرچہ، آڑت کا معاملہ بعد کا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کی پیداوار 20 من یا اس سے زیادہ ہے تو ہر 20 من میں سے 1 من اللہ کی راہ میں دینا. اور انسان کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے. 100 من میں سے 5 من دینا مشکل لگتا ہے، اور 95 من اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. 5 من بڑا نظر آتا ہے اور 95 من کچھ نظر نہیں آتا. یہ اصل میں آزمائش ہے. جب میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا حکم ہماری آزمائش کے لیے دیتے ہیں، تھوڑا خرچ کرنا مشکل نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. یہ آخری اشرہ رمضان کا شروع ہو رہا ہے. آخری اشرے میں چند ایک کام بطور خاص کرنے کے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرہ آتا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے میں محنت کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے. آخری 10 دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے حوالے سے بہت محنت کرتے تھے. بلکہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری اشرہ شروع ہوتا شدہ مئزرہ ہو، لنگوٹ کس لیتے، مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، رات بھر بیدار رہتے، ساری رات بیدار رہتے، پوری رات کا قیام کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود ہی ایسا نہیں کرتے، اپنے اہل کو بھی، گھر والوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے کہ آپ بھی جا کے رہو، آپ بھی اللہ کی عبادت کرو. تو آخری اشرہ بالخصوص اہمیت کا ہے. پورا رمضان بڑی برکت والا ہے، لیکن آخری اشرے میں زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کا قیام زیادہ کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام بھی زیادہ کرنا چاہیے. اس میں ایک کام تو اعتکاف کا ہے. اعتکاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی روٹین تھی، آپ کی سنت ہے. آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا تھا. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے کاموں سے ذرا علیحدہ ہو کر چند دنوں کے لیے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کر لے. تو جو بھائی یہ کر سکتے ہیں انہیں اس کام کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے. اس طرح آخری اشرے میں ایک لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری اشرے کی طاق راتیں. آخری اشرہ سارا اہمیت کا ہے، صرف اور صرف طاق راتیں نہیں. یہ ہمارا بعض اکثر و بیشتر ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف طاق راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، طاق راتوں کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ سو کے گزارتے ہیں. طاق راتوں میں تو پوری رات جاگتے ہیں. نہیں، طاق راتوں میں یہ کہنے کہ بطور خاص ذرا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، لیکن پورا آخری اشرہ، پورے 10 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے. 10 دنوں کو اہمیت دینی چاہیے، پورے کے پورے 10 دن. ہاں، ان میں سے جو طاق راتیں ان کو بطور خاص اہمیت دیں، ان کو زیادہ دیں، لیکن صرف طاق راتوں کو اہمیت دینا اور جفت راتیں جو ہے وہ سو کے گزار دینا، یہ عام روٹین کے ساتھ ہی اس کو گزارتے چلے جانا، یہ درست نہیں ہے. اس میں ایک رات اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھی ہے. یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر بڑا احسان ہے. لیلۃ القدر، اس کے اندر 4 خصوصیتیں اللہ نے رکھی ہیں. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کی ابتدا کی تھی، اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا. اسی طرح یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین اترتے ہیں،
فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات آسمانوں سے زمین کی طرف فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں انسانوں کے سال بھر کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ 15 شعبان کو وہ رات بناتے ہیں، وہ 15 شعبان نہیں ہے، یہ ہے وہ لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے، جس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، جس کے متعلق آیا نا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے اس آخری عشرے میں آتی ہے۔ اسی طرح اس ایک رات کی عبادت کو، چوتھی اس کی فضیلت کیا ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے، جس کا اگر ہم حساب لگائیں تو وہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ مطلب ایک رات کی عبادت ایک طرف اور بندے کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، بلکہ اتنی شاید زندگی کسی کو حاصل ہو، 60-70 سال میں بندے عام طور پر چلے جاتے ہیں، تو پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر اسی ایک رات کی عبادت، اس کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، اس کا قیام کرتا ہے نیکی کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیلۃ القدر کو حاصل کرتا ہے، اس کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو بطور خاص مانگنے والی چیز ہے، اس کے متعلق بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول لیلۃ القدر کو پالوں کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، کیا تعلیم دی؟ فرمایا اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے کس کا سوال کرتا ہوں؟ عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے درگزر اس کا سوال کرے۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ ہے، اس کا بطور خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں ایک فطرانے والا عمل بھی ہے، فطرانہ جو رمضان کا صدقہ ہے، رمضان کے آخر پر مسلمان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو فطرانہ بولتے ہیں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر اس کو لازم قرار دیا ہے، چھوٹا بڑا، تو ہر مسلمان کے اوپر اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اور اس کی مقدار بھی بیان کی ہے کہ اس کی مقدار 1 سا ہے، 1 سا یہ تولنے کا پیمانہ ہے، اس کا وزن 2 کلو یا بعض اس کو 2 کلو سے کچھ زائد بھی بناتے ہیں، 100 گرام، 2.25 کلو بھی بناتے ہیں، بعض 2.5 کلو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال 1 سا 2.25 کلو گندم فطرانے کے طور پر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، جس کی عام طور پر مالیت کا حساب لگائیں تو گندم کے حساب سے تقریباً 150 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ ہر چھوٹے بڑے گھر کے تمام افراد کی طرف سے فی کس 150 روپے یا 2.25 کلو 2 کلو 100 گرام کے حساب سے گندم، آٹا یا جو بھی ہم جنس استعمال کرتے ہیں وہ فطرانے کے طور پر دینا ضروری ہے۔ اور اس کو آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، چند دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، چند دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ